اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی اور اس کے پڑھنے پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا۔ دنیا کی کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے پہ انسان کو آخرت کا اجر ملتا ہو۔ دنیا کی ہر کتاب جو آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو دنیا کا کچھ فائدہ مل جائے گا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھنے کے اوپر آخرت کے اندر بھی نیکیوں کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پڑھنے پہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف جو ہے وہ ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جو شخص بھی قرآن میں الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، بہت سے لوگ آج کل چونکہ ہم ایک ایسے عجیب و غریب سے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے کلام کی عظمت چونکہ دلوں میں نہیں ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس کلام کی عظمت دل میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی جو اہمیت اور عظمت دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اپنی ذاتی رائے اور اپنی سوچ کو قرآن و سنت میں بتائے گئے احکامات کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز مل جائیں گے جو اسلام کی بات کریں گے، لیکن جب بات آئے گی نا کسی عمل کی جو ظاہری طور پہ چھوٹا لگتا ہے، مثال کے طور پہ اسی بات کی ہم ایگزامپل لے لیں اس حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کی ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو وہ پوزیشن کیا کریں گے آپ کو؟ ارے یہ کیا آپ بس صرف نیکیاں اکٹھی کرنے کو لگے ہوئے ہیں، بس ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، انہی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ کوئی بڑا کام کرو، کوئی چینج لے کر آؤ، کوئی سوسائٹی کے نظام کو تبدیل کرو، بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ بیسیکلی وہ اس طرف فوکس ڈائیورٹ کرا کے وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو یاد رکھیے کہ جو عمل بھی ہم تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، مستند احادیث کے ذریعے، اس کسی عمل کو بھی ہلکا سمجھنا یا اس کے بارے میں ایسا کمنٹ دینا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک اور جہالت کی بات ہے۔ کوئی مسلمان سچا مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع نہ کر لے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل اور جامع دین ہے، اس کے اندر چھوٹے اعمال سے لے کے بڑے اعمال تک ہیں، انفرادی اعمال سے لے کے اجتماعی اعمال تک ہیں، اور پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جب انسان بڑے بڑے اعمال کی بات کرے تو ان کے مقابلے میں باقی اعمال کو اپنی رائے سے جو ہے وہ چھوٹا کرنا شروع کر دے، اور باقی مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ میں دیتا ہوں کیونکہ آج کل جس طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت سے مسلمان کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بتاتے ہیں جی کہ آپ چاہے نظام کے خلاف یہ کریں اور سوشل سسٹم چینج کر رہے ہیں، فیملی سسٹم چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ کرنی ہے دین کی روح سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ اعمال جن کی فضیلت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کو چھوڑ کے باقی اعمال کے اوپر فوکس کیا جائے، سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے کے اوپر بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس میں اجر عطا فرماتا ہے۔